اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن جب پوری دنیا کی نگاہیں عرب پر تھیں، ایک بادشاہ 60,000 ہاتھیوں کی فوج لے کر چلا صرف ایک چھوٹے سے شہر مکہ کو مٹانے۔ اس کا نام تھا ابرہہ اور اس کا مقصد تھا خانہ کعبہ کو گرانا۔ لیکن پھر جو ہوا اس نے تاریخ بدل دی۔ جب ایک گھمنڈی بادشاہ نے اللہ کے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا تو آسمان سے پرندے اترے اور جسموں کو یوں گرایا کہ زمین کانپ اٹھی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے جس نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ 6ویں صدی کا یمن، ایک نام گونج رہا تھا، ابرہہ، وہ جس نے سوچا کہ کعبہ کو گرا کر عرب کا بادشاہ بن جائے گا، لیکن وہ بھول گیا اس گھر کا مالک کوئی انسان نہیں، خود اللہ ہے۔ اور جب اللہ کی حفاظت اترتی ہے تو 60,000 ہاتھیوں کی فوج بھی ریت بن جاتی ہے۔ مکہ کی ریت پر سناٹا تھا، لیکن آسمان پر کچھ ہونے والا تھا۔ وہ بادشاہ جو اللہ کے گھر کو مٹانا چاہتا تھا نہیں جانتا تھا کہ اس گھر کا مالک خود اللہ ہے، اور جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو پرندے بھی فوج بن جاتے ہیں۔ وہ وقت جب کعبہ کی طرف 1,000 کی فوج بڑھ رہی تھی، ریت کی ہر ذرہ کانپ رہی تھی، مگر مکہ کا ایک شخص مسکرا رہا تھا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک خود رب ہے۔ اور پھر آسمان نے جواب دیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب ظلم نے قدم بڑھائے تو رحمت نے پرندوں کا لباس پہنا اور پتھروں میں طاقت فن کر اتری۔ اس دن اللہ نے دنیا کو دکھایا کعبہ کی حفاظت کسی فوج سے نہیں بلکہ آسمان کے فرشتوں سے ہوتی ہے۔ یمن کا حکیم ابرہہ، وہ شخص جو کعبہ سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس نے 60,000 ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا سوچا، کیونکہ اس وقت پورے عرب کے لیے سب سے مقدس جگہ بن چکا تھا خانہ کعبہ۔ عرب کے کونے کونے سے لوگ مکہ شریف آتے، طواف کرتے، قربانی دیتے اور عبادت میں جھکتے۔ مکہ کے کچھ لوگوں کی روزی روٹی انہی حاجیوں سے چلتی، مگر ابرہہ کو اس بات سے سخت تکلیف تھی کہ یہ غریب مکہ والے جن کا نہ کوئی بادشاہ اور نہ کوئی حکومت کیسے پورے عرب کا مرکز بن گئے ہیں۔ اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے طے کیا کہ وہ عرب والوں کو کعبہ سے ہٹا کر اپنے بنائے چرچ کی طرف لے آئے گا۔ اس نے یمن کی ریاست سنا میں ایک بہت ہی عالیشان گرجا گھر بنوایا، ہیرے جواہرات اور قیمتی دھاتوں سے سجایا ہوا۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ کعبہ شریف کو چھوڑ کر اس نئے گرجے گھر میں سجدہ کریں، اسی کو مقدس مانیں، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ لوگوں نے اس کے چرچ کی طرف قدم تک نہ بڑھائے۔ ہر سال عرب کے قبیلے پھر وہی پرانے کعبہ کی طرف لوٹتے رہے۔ ابرہہ کی شان اور تعمیر کا یہ پروجیکٹ پوری طرح ناکام رہا۔ اس کی ناکامی نے اس کے اندر کی اہنکار کی آگ کو بھڑکا دیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا، کعبہ کو مسمار کرنا، تاکہ عبادت کا مرکز سنا بن جائے۔ ابرہہ کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، اصل میں وہ حبشہ کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک تجارتی خاندان کا غلام تھا، مگر تقدیر نے اسے طاقت بخشی۔ اس وقت یمن اور حبشہ کے درمیان یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگ چل رہی تھی۔ یمن میں یہودی حکومت تھی جبکہ حبشہ میں عیسائی ریاست۔ جب یہودیوں نے عیسائیوں پر ظلم کیا تو اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر جو عیسائی تھی، انہوں نے اپنے عیسائی بھائیوں کی مدد کے لیے ابرہہ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ بھیجا۔ ابرہہ نے یمن میں یہودیوں کو شکست دی، ان کی سلطنت کو تباہ کر دیا اور پھر اپنے حبشہ کے بادشاہ سے بغاوت کر دی، اور ابرہہ نے خود کو یمن کا حاکم بنا لیا۔ اب حبشہ کا بادشاہ ناراض ہوا اور فوج بھیجی تو ابرہہ کے سپاہیوں نے
اپنے ہی بادشاہ کے جنرل کو مار دیا اور ابرہہ کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح ابرہہ پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن بیٹھا، مگر اس کے دل میں ایک جلتا ہوا کانٹا بھی تھا، کعبہ شریف، کیونکہ عرب کے کونے سے لوگ مکہ آتے تھے اور کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ابرہہ نے سوچا، جب میں نے صنع میں اتنا خوبصورت چرچ بنا دیا ہے تو یہ لوگ یہاں کیوں نہیں آتے؟ لیکن جب اس کی ایک کوشش ناکام ہوئی تو اس نے اپنی ساری طاقت اکٹھی کی اور 60,000 سینکوں اور ہاتھیوں کی فوج کو لے کر کعبہ کو مسمار کرنے نکل پڑا۔ اتہاس میں یہ واقعہ صرف اسلامی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ پرانے عرب کے نقشوں اور انسکرپشن میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی روایتوں میں جن کی تصدیق اب پراتتو وبھاگ نے بھی کی ہے، آرکیولوجسٹ مانتے ہیں کہ ابرہہ نے سچ مچ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے مکہ کے سردار عبد المطلب کو بلایا۔ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ قبضے میں لے لیے تھے۔ جب عبد المطلب اس سے ملنے آئے تو ابرہہ نے کہا، مجھے لگا تم بہت بہادر ہو، تم کعبے کے مالک ہو، لیکن تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ جانے اور تو جان، لیکن اتنا یاد رکھنا، اب تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا پایا اور نہ پہنچا پائے گا۔ اگلے دن صبح ہوئی، ابرہہ نے کعبہ پر حملے کا حکم دیا، مگر جب اس نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بڑھایا تو اس کی فوج کا سب سے بڑا ہاتھی تو اس کی فوج کا تکبر تھا، کوئی اسے چلا بھی نہیں سکا۔ اور پھر آسمان سے جھنڈ کے جھنڈ پرندے اترے، ہر ایک کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر، پنجوں میں پتھر، وہ پرندے جنہیں نہ کسی نے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ ہر پرندہ ان پتھروں کو لے کر ابرہہ کی فوج پر جھپٹ پڑا۔ وہ پتھر جب کسی جسم پر گرتے تو اس جسم کو گلا دیتے، گوشت جھڑنے لگتا، ہڈیاں نظر آنے لگتی۔ فوج تڑپ اٹھی، بھاگنے لگی اور کچھ ہی گھنٹوں میں ابرہہ کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کی کہ جیسا سورہ فیل میں فرمایا گیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابرہہ کی بربادی کے بعد قریش کی عزت پورے عرب میں پھیل گئی۔ عرب کے ہر قبیلے میں مکہ اور کعبہ کی مقبولیت کو مان لیا گیا۔ ہر سال لاکھوں لوگ طواف کے لیے اور آنے لگے۔ مکہ اب نہ صرف عبادت کا مرکز بلکہ عرب کی روح بن چکا تھا۔ اور پھر اسی سال جب ایران کے سب سے بڑے مندر میں صدیوں سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، اسی رات مکہ کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے ساتھ شروع ہوئی نور کی وہ کہانی جس نے جہالت کی تاریخوں کو مٹا دیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کوئی جانکاری حاصل ہوئی تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے یار دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے اتہاس کو جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ حافظ دوستوں۔